السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم ليلة الصیام الرفث إلى نسائکم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعابدین والمطمئنین ان شاء اللہ تعالی الى یوم الدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والے رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام و صد احترام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ کرام الکریم وآلہ واصحابہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان المحترم اور قرآن اور صاحب قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 187 یعنی کل 5 آیتوں پر گزشتہ جمعہ میں آیت نمبر 186 یعنی 186 تک کا ایکسپلین کیا گیا۔ عشر رحمت ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ کیا لیا کیا پایا، اپنے اپنے حساب سے بندوں نے خدا کو راضی کرنے اور اس کی رحمت کی تلاش میں صبح و شام اکٹھا کیا۔ پروردگار عالم ملی ہوئی رحمت کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب مغفرت کا عشرہ ہم پر جاری ہے، ساری ہے، سایہ فگن، اور اسی عظیم عشرے میں اسلام کی ایک عظیم جنگ بدر اور اس کے انتہا میں بھی فتح عظیم، فتح مکہ، 17 رمضان کو جنگ بدر کا وقوع ہوا اور 20 رمضان کو فتح مکہ۔ جنگ بدر سن 2 ہجری یعنی ہجرت کے دوسرے سال، اور فتح مکہ سن 8 ہجری ہجرت کے 8ویں سال۔ تفصیل طلب موضوع ہے، کچھ تلخیص اس بنیاد پر کر دیں تاکہ اسلام کے لیے جو جانثاران اسلام نے قربانیاں پیش کی ہیں اس کا کچھ حصہ فکری طور پر ہمیں مل سکے۔ وہ قوم ہمیشہ کے لیے میٹ دی جاتی ہے جو اپنے اسلاف کو اور ان کے کارناموں کو بھول جاتی ہے۔ داستان حیات اسی وقت بنتی ہے جب اپنے پاسٹ کے بزرگوں کو اور ان کی حیات اور کارنامے کو یاد رکھا جائے۔ یہ قرآنی تصور ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں 137 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے لوگو ایمان صحابہ کی طرح رکھو گے تو ہدایت پر ہوگے۔ قیامت تک کے لوگوں کو گویا صحابہ کی ذات اور اس کی حیات، اس کے کارنامے، اس کے ایمان کو آئیڈیل اور بیس بنائے جانے کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ اگر مومن اپنے آپ کو آباد چاہتا ہے تو اپنے اسلاف خصوصاً صحابہ کرام کی زندگیوں کو، ان کے کارناموں کو یاد رکھے۔
سورہ توبہ کے آیت نمبر 119 میں اللہ سبحانہ نے آرڈر فرمایا ہے ایمان والے اور تقوی والے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرنا تو تمہیں اللہ سے ہے لیکن رہنا سچوں کے ساتھ ہے، تلاشنا سچوں کو نہیں ہے، رہنا سچوں کے ساتھ ہے۔ اس جملے کی سڈنلی مفہوم، اس کا مفہوم یہ ہوگا سچوں کے ساتھ رہنا مطلب سچے ہیں ان کے ساتھ رہنا۔ تلاش کا اگر حکم ہوتا کہ سچوں کو تلاشو تو فیوچر کا پہلو ہو سکتا تھا، لیکن سچوں کے ساتھ رہو یہ پاسٹ کا پہلو، وہ یا پاسٹ میں ہیں سچے ان کے ساتھ رہو، ان کے کارناموں کے، ان کے حیات، ان کی زندگیاں اپنے لیے بیس آف ایمان سمجھو، بناؤ۔ جنگ بدر اسلام کی وہ عظیم جنگ ہے، آج کے سچویشن کے حساب سے خصوصاً جو انڈیا کا حال ہے اور پورے عالم اسلام کا جو خصوصاً تمام یہودیت اور عیسائیت متحد ہو چکی ہے اسلام کے لیے، ایک ہم ہیں جو متحد نہیں ہیں۔ بس اللہ پاک اپنے حبیب دانا غیوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دلا کر کے نبی کی محبت پر، صحابہ کا صرف ایک نعرہ نبی نبی، تابعین کا نعرہ نبی نبی، یہ حضرات نے صرف مصطفیٰ جان رحمت کی محبت پر اخوت اور بھائی چارگی دکھایا تو قیصر و کسریٰ بھی فتح ہوئے تھے، بڑی بڑی جنگیں جیتی گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تو تاریخ اسلام مکمل قاصر، اپنے انڈیا کا گاندھی نے کہہ دیا ہے اگر کوئی حکومت کرنا چاہے تو عمر فاروق کو آئیڈیل بنا، ہسٹری پڑھی گیا۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ عمر فاروق کا ذکر بالارادہ میں نے آج کیا ہے کیونکہ آیت نمبر 187 مجھے سمجھانا ہے سورہ بقرہ کی جو رہ گئی تھی گزشتہ جمعہ کو، جو حضرت عمر سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور جنگ بدر بھی حضرت عمر سے خاص نسبت رکھتی ہے، اور پھر عقیدے کی دنیا، کیونکہ جس چیز کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ چیز کی اتباع ضروری ہوتی ہے، ضرورت کے علاوہ اتباع غلط ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ضرورت بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کائنات کو رحمت کی ضرورت ہے تو آپ کی ذات گرامی ہے رحمت، جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے اس پر توجہ ضروری ہوا کرتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میری گفتگو کا سلسلہ قرآن، رمضان اور صاحب قرآن۔ اللہ پاک نے رمضان کے روزے کو فرض کیا، پھر اس کے بعد قرآن کی عظمتوں کو بیان کیا، اور ان دونوں کو بیان کرنے کے بعد نہیں فرمایا کہ روزے کا ثمرہ یہ ہے یا قرآن کی عظمتوں کا ثمرہ یہ ہے، عظمت تو دونوں کو بیان کر دیا، لیکن اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں مقبولیت اور اپنی بارگاہ میں سرخروئی کا جو ضامن بنایا ہے، آیت نمبر 187 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ حبیب مکرم یہ قرآن کی عظمت تو سمجھ چکے ہیں، رمضان کی فضیلت بھی سمجھ چکے ہیں، لیکن کہیں سمجھ کر کے انسنی اور انسمجھی نہ کر بیٹھے۔ ان کا مقصد یہ ہے، ان کی زندگی کا مقصد ہے مجھ تک پہنچنا، لیکن مجھ تک پہنچنے کا ذریعہ عظمیٰ میں نے آپ کو بنایا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ حبیب مکرم جب آپ سے میرا پتہ یہ پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں قریب ہوں۔ دیکھا آپ نے، قرآن کا پتہ ڈائریکٹ بتایا، رمضان کا پتہ ڈائریکٹ بتایا، لیکن اپنا پتہ محمد عربی کے ذریعے بتایا۔ اب ہے کوئی ایسی اہمیت کی چیز جو آپ خدا کی بارگاہ تک جانے کے لیے پیش کر سکیں؟ نہیں پیش کر سکتے، نہ روزہ پیش کر سکتے، نہ حج پیش کر سکتے، نہ قرآن پیش کر سکتے، نہ نماز پیش کر سکتے۔ پیش کرنے کے لیے رب العالمین نے محمد عربی کو رکھا ہے کہ مجھ تک پہنچنا ہو تو مجھ تک پہنچنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی راہ۔ یہ آیت نمبر 186 کا درس ہے، یہ سنیوں کی خالی بات نہیں ہے، اس کو دھیان میں رکھیں اور ذرا کشادہ دل ہو کر کے سنیے اور مطمئن ہو کر کے سنیے، اور بات اچھی لگے تو الحمدللہ، خراب بات کو آٹومیٹک فارمیٹ کر دیا کیجیے اور اچھی بات اور اچھی دنیا کو سجائیے۔ اچھی ہی دنیا سجائیں گے تو یہاں سے لے کے وہاں تک اچھے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ محبت بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، احترام انسانیت بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے،
احترام و ادب و احترام یہ بہت اہم چیز ہے، اللہ پاک کو پسند ہے، نگیٹو تصور پسند نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہلے 187 جو آخری آیت ہے اس کی تفسیر آپ کو بتا دوں، اور روزے سے ریلیٹڈ ہے، پھر میں تھوڑی سی جنگ بدر کی طرف جاؤں گا، پھر درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، شروع اسلام میں روزے کی حیثیت یہ تھی، مغرب سے عتمہ عشاء تک پورا کھانے پینے کا جو کنڈیشن تھا، روزے کا تو کنڈیشن یہی تھا، کھانا پینا اور خواہشات نفسانی سے بچنا، خواہشات نفسانی سے بچنا، یہ تینوں چیز سے بچنے کا ایک کنڈیشنلی پہلو تھا، اور ابھی بھی یہ ہے، امساک عن الاکل والشرب والجماع، کھانا پینا اور جماع سے بچنے کا نام روزہ ہے، ابھی بھی ہے۔ لیکن اس میں ایک دائرہ تھا، جو مغرب سے عشاء تک کھائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر پورے ایک دم رہنا پڑتا تھا۔ آج تو 15 گھنٹہ اگر رکھ لیے تو لوگ وہ بولتے کہ ارے 15 گھنٹہ ہے یہاں، نہیں سوچو کیسے رکھا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی تو ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی اتنا کام کر کے آتے تھے کہ تھک گئے، تھکتے روزہ کھولے اور نیند آ گئی، کھانے کا موقع تک نہیں ملا، پھر اسی حالت میں روزہ کنٹینیو رکھنا پڑا، دوسرے دن بے ہوشی طاری ہو گئی ان کے اوپر۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے اس صحابی کو بھی بخاری شریف میں لایا گیا ہے، لیکن خاص طور سے حضرت سیدنا عمر فاروق کو مجھے آج پیش کرنا ہے آپ کے سامنے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق ہے، کھانا پینا اور جماع، تو کھانے پینے سے تو بچ گئے، لیکن روزے کی حالت میں جماع سے آپ نہ بچ سکے۔ توجہ دیجیے گا، اور آج کی تاریخ کے بعد یہ قرآنی تاریخ ہے، دھیان دیجیے گا، ہم میں سے افسوس ہوتا ہے، میں اس لیے ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں، جسم میں جب زخم ہوتا ہے تو وہ زخم ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس کو چاٹا بھی نہیں جاتا، اس کو دیکھا بھی نہیں جاتا، اس کا علاج ضرور کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم میں ہی مومن اور مسلمان ہی میں کچھ ایسے ہیں جو زخمانی فکر رکھتے ہیں۔ ایسا خدا کے واسطے مت رہیے، سب صاف ستھرا رہیے الحمدللہ۔ یہ میں اس لیے جملہ بول رہا ہوں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کے حوالے سے کتنی باتیں کہی گئی اور کہی جا رہی ہیں، خصوصاً تراویح کے حوالے سے حضرت عمر فاروق پر الزامات ہیں۔ یاد رکھیے، خدا کی قسم، عمر نہ ہوتے تو اسلام دنیا میں اتنا پھیلتا ہی نہیں۔ میں کے لیے بول دے رہا ہوں، عمر کی وجہ سے جو پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے، کسی کو اتنا شرف حاصل نہیں۔ کہاں اندلس، کہاں کیسی جگہ فتح ہوئی حضرت عمر فاروق کے زمانے۔ نبی پاک سے اعلیٰ اور افضل نہیں ہے، لیکن سیدنا عمر فاروق کی شان میں نبی فرماتے ہیں کہ اگر نبوت کسی کو ملتی تو عمر فاروق ہوتے۔ بتا اسٹیٹس نبی پاک کی بارگاہ میں اتنا مقبول، فرماتے ہیں ان الحق ينطق على لسان عمر، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو سنو، حق جو ہے انتظار کرتا ہے عمر فاروق کی زبان پر بولنے کے لیے۔ واہ، ان الحق ينطق على لسان، عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ عمر کبھی کرپٹ نہیں کیے، غلطی نہیں کرے۔ یہی تو وجہ ہے خدا کی قسم کہ حضرت عمر فاروق ایمان لانے سے پہلے بھی عمر ہی تھے اور ایمان لانے کے بعد بھی عمر ہی۔ فرق یہ ہے کہ اب ایڈ ہو گئے فاروق اعظم، یعنی حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچنے والی ذات بن گئے حضرت عمر فاروق۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، عمر فاروق کی وہ شان بن گئی۔ سیدنا عمر فاروق کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہی گئی، ہم اس طرف نہیں جائیں کیونکہ آدھا رمضان گزر چکا ہے۔ اب خالی ادھر جاتے گئے تو پھر ہو جاتا، پھر آئندہ رمضان آ جائے۔ سیدنا عمر فاروق کا بڑا اسٹیٹس ہے، بہت ہی عظیم اسٹیٹس ہے، بڑا مقام ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چیز واقع ہو گئی، یعنی کھانا پینا یہ تو کنٹرول کر لی، لیکن جماع، نفسانی خواہش بھی نہیں بولیں گے، جماع۔ اور اس بات کو بولنے سے پہلے ایک لفظ آپ اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے کان میں دل میں کھوس لیجئے کہ بزرگوں کی غلطی پکڑنا بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ نہیں سمجھے؟ بڑے لوگ آج جو ہوتے ان کو غلط ٹھہرانا بہت بڑا غلط بننا ہے۔ آپ نہیں سمجھے؟ اور کھلا بول دو، بیٹے باپ ماں کو غلط نہیں بولنا، تیری غلطی کی دلیل بن جائے گی۔ بخاری شریف کی سیاح کی کتابوں میں، حدیث کی دنیا میں آپ آئے تو قیامت کی ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ لوگ اپنے اسلاف پر انگلی اٹھائیں گے، اپنے بزرگوں پر انگلی اٹھائیں گے، ان کے کارنامے کو ریجیکٹ کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانی بتائی گئی۔ فارسی کا ایک جملہ آتا، خطائے بزرگاں گرفتن خطاست،
بزرگوں کی خطا پکڑنا بھی خطا ہے، بزرگوں کی خطا غلطی پکڑنا بھی خطا ہے. بولے ارے انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے. نہیں، آپ کے پاس یہ پیمانہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. سوچیے، یہ تو پہلے قرآن پاک کی آیت کریمہ سنیں. حضرت عمر فاروق روزے کی حالت میں اگر آپ کھا لیے تو روزہ رہتا نہیں رہتا؟ اور رہتا کا مطلب اگر جان بوجھ کر کھائے تو پھر 60 روزہ رکھنا پڑتا، بھول سے کھائے تو پھر 1 روزے کی قضا کرنی پڑتی. جان بوجھ کر کھائے تو 60 روزہ، مطلب آپ کو سزا ملتی، جزا نہیں ملتی، سزا ملتی. پانی پی لیے جان بوجھ کر سزا ملتی، جمع کر لیے جان بوجھ کر سزا ملتی. لیکن آؤ اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ اور محبوبوں کی فہرست اولا صحابہ کرام، یہ امت کے حوالے سے ہو. حضرت سیدنا عمر فاروق سے یہی آپ کو سمجھانے کے لیے بول دو، کھانے پینے سے تو بچ گئے، جمع سے نہ بچ سکے. غلطی میری ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ میں بولوں نہیں، کیونکہ وہ غلطی نہیں ہے. دیکھیں آپ حضرت عمر فاروق سے آئے روزے کی حالت میں یہ چیز جب ہو گئی تو حضرت عمر فاروق بڑے نادم ہوئے، بڑے شرمندہ. وہ تو گئی ہے، لیکن خدا کی قسم آپ ہم ہیں غلطی کرتے ہیں تو غلطی کو چھپانے کے لیے پھر ہزاروں غلطی کرتے، لیکن واقعی ان حضرات کی غلطی پر بھی جو اللہ جزا دیتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ندامت اور شرمندگی آزو بازو میں گھومتی تھی. ان کی توبہ ان کا شعار تھا، جھکنا ان کی رضا تھی. سیدنا عمر فاروق سے جب یہ واقع ہو گئی چیز تو بارگاہ رسالت میں جانے ہی والے تھے، پہنچنے ہی والے تھے کہ مصطفیٰ دیکھ کر مسکرا لگے. کمال ہے، مسکرا لگے. یا رسول اللہ، یہ تو صحیح ہے کہ آپ غیب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن آپ مسکرا کیوں رہے؟ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ کو ڈانٹنا چاہیے. کہا تم نہیں جانتے تمہاری ایک غلطی نے میری امت سے کتنا بڑا بوجھ اتار دیا. باپ رے باپ، یہ جملہ جو بولے تو حضرت عمر فاروق خوشی میں کانپ اٹھے. سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہا تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں گی؟ آپ ہی بتائیے، جب سب آپ جانتے ہیں آپ ہی بتائیے. تو قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ سنیے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اے عمر، تیری غلطی کی وجہ سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امت محمدیہ اور مومنہ کو اپنی بیویوں سے رات بھر ملنے کو حلال قرار دے دیا ہے. اب آپ بتائیں، غلطی ہوئی تو سزا کے بجائے ان کو صرف جزا نہیں، پوری امت کو ان کی جزا مل رہی ہے. دیکھا امت کو ان کی جزا مل رہی ہے. لوگ بولتے آج اے نبی تمہارے کو کیا دے سکتے، کچھ بھی نہیں دے سکتے. دیکھ، اگر عمر فاروق سے یہ ظاہری غلطی نہ ہوتی تو آج ویسے ہی لٹکے رہتے اور وہی مغرب سے عشاء تک ہی کھانے پینے اور جمع کا مسئلہ رہتا بچنا، پھر اس کے بعد پھر وہی رہتا. عمر فاروق کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہے، اور ایک بات جو میں علمی طور پر کہوں گا وہ یہ ہے کہ بزرگوں کے جو احسانات ہیں ان احسانات اسلام پر اتنے ہیں کہ اگر ان سے چوک بھی ہو گیا ہے تو رب العالمین نے اس چوک پر بھی ان کو جزا دیا ہے، سزا نہیں دیا ہے. دیکھا کیوں؟ یہ بزرگان دین جو رہتے تھے، یہ بزرگان دین کی نیتیں بڑی خالص تھی، ان کے ارادے بڑے اچھے تھے. کوئی بھی عمل صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے، خوشنودی کے لیے کیا کرتے تھے. اس لیے ان کا پھسلنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سینے سے لگاتا، لفظش بھی سینے سے. اسی کو بخاری شریف اور مسلم شریف میں ایک حدیث پاک میں اس طرح محمد عربی نے اپنی فیض ترجمان زبان سے ارشاد فرمایا. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، کہ سنو اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ جب نیک ارادے کے ساتھ میری امت کا کوئی مجتہد یعنی اچھے علم پر فائز ہونے والا جب کوئی اجتہاد کرتا ہے، کوئی مسئلہ نکالنا چاہتا ہے، قرآن اور حدیث کو بیس رکھ کر کے مسئلہ نکالنا چاہتا ہے، نبی فرما رہے ہیں جو آپ بول رہے ہیں صاحب شریعت دینے والے، لیکن فرما رہے ہیں کوئی مسئلہ نکالتا ہے قرآن اور حدیث کے آئینے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے مسئلہ نکالنے والے اگر مسئلہ کو صحیح نکال کر کے درستگی تک پہنچ گئے تو اللہ 2 ثواب عطا کرتا ہے. 2 ثواب، ایک تو محنت کا اور ایک درستگی تک پہنچنے کا. وَإِنْ أَخْطَأَ، اور اگر خطا کر جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے، مسئلہ نکالنے کے ارادے سے تو چلا تھا لیکن
پھسل گیا، غلطی کر گیا، فلہو اجر واحد، تب بھی اللہ ایک ثواب عطا کرتا، یہ ثواب عطا کرتا، غلطی میں بھی ثواب عطا کرتا۔ وہاں بھی دیکھیں آپ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 187 میں عمر فاروق کی غلطی میں ان کو صرف ثواب نہیں پوری امت کو مل گیا۔ اور نبی کی زبان سے تو جنرلی ہے کہ اگر نیک نیتی کے ساتھ اجتہاد کرتے ہیں قرآن و حدیث سے تو غلطی بھی کر جائے تو ایک ثواب ملتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں ثواب ملا؟ نیک نیتی کا ثواب ملا۔ بخاری شریف کی شروع کے حدیث آپ پڑھتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیتیں اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ دے گا، بری ہوگی تب بھی دے گا، پہلے میں جزا اور دوسرے میں سزا دے گا۔ تو یہ آیت کریمہ سے رمضان المحترم میں اگر آپ فخر و مباحات کرتے ہو کہ ہمیں روزے کی حیثیتیں ملی ہیں تو قربانی عمر کو بھی یاد رکھنا، بہت بڑی قربانی۔ اور قربانی نہیں، میں تو کہتا ہوں ایسے احسانات ہیں حضرت عمر فاروق کے کہ آج امت کا کوئی طبقہ، مطلب ایک طبقہ تو ایک جنسی طبقہ جو شادی شدہ طبقہ ہے وہ تو ایک دم بالکل اگر سراپا اپنی زندگی کو وقف کر دیں حضرت عمر فاروق کے لیے تب بھی کم ہے۔ وہ احسان ہے حضرت عمر فاروق کا۔ ایک بات یہ، دوسری بات جو ہے نتیجے کے طور پر دے رہا ہوں، انگلیاں اٹھا دیتے ہیں ان ویسے تھے، خاص طور سے ابن تیمیہ کی ایک تحقیق پڑھتا ہوں نا تو حضرت عمر فاروق کے بارے میں جملہ کا بہت افسوس ہوتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اگر آپ جانتے ہیں تو ٹھیک ہے ریجیکٹ کر دیجئے، نہیں جانتے ہیں تو ماشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ نہ جانیے اس کو جس جان میں آپ کی جان ہو، الحمدللہ، ہاں آپ کی زندگی پوشیدہ ہو۔ کہتے ہیں عمر فاروق کو کیا ضرورت تھی 20 رکعت تراویح کی؟ عمر فاروق نے بہت بڑی بدعت کا ارتکاب کیا۔ یہ 700 سال کے بعد ابن تیمیہ، عمر فاروق جن کو نبی دیکھ کر کے خوش ہوتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے عمر تم جو ابھی آ رہے تھے نا تو جتنے بھی راستے میں شیطان تھے وہ شیطان جو ہے راستہ نہیں ملا تو دیوار سے چپک گیا، راستہ نہیں ملا تو دیوار سے چپک گیا۔ یہ بتائیے عمر کی توہین ہے، یہ عمر کی شان بیان کر رہے مصطفیٰ، عمر کی شان بیان کرتے تھے مصطفیٰ جان رحمت۔ حالانکہ مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ہی عمر فاروق بنے، وہ صحابی نبی کی وجہ سے بنے ہیں، لیکن مصطفیٰ ذہن دینا چاہتے ہیں تو کتنا بڑا بھی بن جا، لیکن جس کا اسٹیٹس اسلام میں برقرار ہے اس کو برقرار رکھنا۔ میں بڑا ہو کر کے عمر کو عزت دے رہا ہوں اور تو چھوٹا ہو کر کے ان کو ذلیل کرنا چاہتا، معاذ اللہ، میں نبی ہو کر کے ان کو عزت دے رہا ہوں۔ اس لیے عمر فاروق کی حوالے سے کبھی بھی بات آئے اور نگیٹو بات آئے تو آپ ریجیکٹ کر دو، خبردار۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ بیس آف ایمان ہے اور چوٹی کے بیس آف ایمان، اصول بنیادی طور پر بیس آف ایمان ہے۔ خلفائے راشدین میں سے سیکنڈ خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق۔ جب یہ عظمتیں آپ سمجھ گئے، قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اے لوگو اے مومنو، عمر فاروق کی غلطی نے کیا کیا سنو۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا چاہتا ہے عمر کو کہ ان کی غلطی کو بھی سزا نہیں جزا کے طور پر امت کے لیے دے دیا کہ اے امت جاؤ، اب تمہارے لیے رات میں تمہاری بیویوں کے پاس جانا حلال قرار دے دیا۔ ان لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح اللہ کو معلوم تھا کہ تم لوگوں نے اپنے اوپر خیانت کی۔ مسکرا کر اللہ فرما رہا تھا تم لوگوں نے اپنے اوپر خیانت کی تھی، فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر رجوع فرمایا، یعنی تمہاری خیانتوں کو درگزر کیا، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا، فالآن باشرہن، تو اب آؤ اپنی بیویوں کے پاس، ما کتب اللہ واتقوا ما کتب اللہ لکم، لیکن یاد رکھنا صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہ آنا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا تلاش نہیں کیا، جو اللہ نے لکھ دیا ہے اس کی تلاش میں آنا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور اب جاؤ، اب سحری، اب رات بھر کھانا کھاؤ، آج کے حساب سے ترجمہ کرو، اب فجر تک کھانا کھاؤ، جو کنڈیشن آپ کو فجر تک کھانا، اب فجر تک اب آپ نہیں سمجھ لینا فجر کی اپنی نماز میں جو کنڈیشن ہے سحری تک کھانا کھاؤ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر سحری کھا کر کے رات تک یعنی مغرب تک روزہ کا اہتمام کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مسجد میں جب اعتکاف کی نیت سے کرو، چاہے وقتی اعتکاف ہو، نوٹ کیجئے گا، چاہے وہ ابھی جو آ رہا ہے قدر کا اس کا اعتکاف ہو، جو بھی اعتکاف ہو، انتم عاکفون فی المساجد لا تباشرہن، کبھی بھی اعتکاف کی حالت میں خواہشات کی باتیں تک نہ کرنا مسجد میں، خواہشات کی باتیں تک نہ کرنا مسجد میں۔ لوگ تو آج کل موبائل دیکھتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ اس ٹینڈر معتکف ہے، فائدہ نہیں ہوتا، باتیں تک کرنا
کرنا ممنوع قرار دیا گیا. ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد. اور سنو تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی کنڈیشن، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها یا فلا تقربوها، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ للناس لعلہم یتقون. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو اللہ بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ روزے کی ابتدا بھی تقوی اور روزے کی انتہا بھی تقوی. تو اتنی سی گفتگو سے آپ کو یہ معلوم ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان، اور خصوصاً اور بھی جن صحابہ کرام سے ہوا ان تمام کا احسان آپ پر ہے. لہذا روزہ آپ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان بزرگوں کے احسانات کو بھی یاد رکھیں، اور ان کی غلطی پر جب روزے کی عظمتوں کو بڑھا دیا ہے تو ان کی شان کو جب یاد کریں گے تو روزے کی عظمت کیسے نہیں بڑھے گی؟ ان کے کارناموں کو یاد کریں گے تو روزے کی عظمت کیسے نہیں بڑھے گی؟ اب آئیے جنگ بدر میں حضرت عمر فاروق کے کارنامے کی ایک جھلک دے رہا ہوں. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. 313 حضرات بس جنگ بدر میں، ہزاروں کے ہزار کی تعداد تھی، 950 تعداد اپوزیشن، اور 950 کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اسلحہ، ہتھیار، پریکٹس سب کچھ ان کے پاس، اور ان کے پاس کچھ نہیں. پہلا راؤنڈ بالکل کچھ نہیں، نہ ہتھیار نہ پریکٹس، کچھ بھی نہیں، اور 313 نہت تھے کمزور. لیکن بھروسہ کس کو کہتے ہیں؟ بھروسہ جو ہے نا مشاہدہ کا تابع نہیں ہوتا، مشاہدہ جو ہے بھروسہ کا تابع ہوتا. اگر نہیں سمجھے تو بھروسہ جو ہے ایمانیات اور یقینیات کی دنیا میں بس آتا ہے. وہ دیکھتا نہیں کہ کیا ہے سامنے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھروسہ ہے سامنے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا 18واں سال یعنی سن دوسرے سال، دوسری ہجری، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ستایا گیا. ابو سفیان وغیرہ نے بار بار ستایا، خط بھیج کر کے، یہ کر کے، وہ کر کے، تم وہاں چلے گئے ہو، ایسا ویسا ستایا. تو یاد رکھیے گا اسلام میں کبھی بھی پہل نہیں. مسلمانوں اور نوجوانوں، چاہے کوئی بھی کیسا بھی وہ کافر آپ کے سامنے ہو، اگر وہ پہل کر رہے ہیں تو آپ ڈیفینس کر سکتے ہو. پہل کرنے کا حکم شریعت میں نہیں. میرا مذہب ڈیفینس کی اجازت دیتا ہے، اسلام ڈیفینس کی اجازت دیتا ہے. یعنی کوئی اگر آپ پر حملہ آور ہے تو آپ اس کے دفاع کر سکتے ہیں، اس کا ڈیفینس کر سکتے ہیں. آپ کھوج کر کے آپ نہیں مار سکتے. یہی ہے سلمان رشدی جیسا انسان قرآن پاک کی آیتیں لے کر وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کافروں کو، ہندوؤں کو مارو جہاں ملے. یہ یاد رکھے گا. یہ ترجمہ ایک خاص شرط کے ساتھ ہے کہ جو ہندی تمہیں مارنے کے لیے آئے، تمہیں مارا تو قاتلو حتی یقاتلوکم فیہ، جب تم سے وہ قتال کرنے آئے تب جا کر کے ڈیفینس میں تم قتال کرو. یہ ہے اصل. بحال کرنے کا حکم نہیں اسلام. پورے قرآن کو سمجھتے نہیں، ان کے بیک گراؤنڈ کو سمجھتے نہیں، اور اسلام کا ایکسپلین کرتے ہیں، اس لیے اسلام پر ریمارک آ رہا ہے. لیکن اسلام پر ریمارک نہیں مسلمان پر آ سکتا. اسلام اللہ کا مذہب ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص شان بتانا مجھے ہے. ابو سفیان وغیرہ نے جب بار بار ٹارچر کیا تب رسول پاک نے اتمام حجت کے طور پر کہ اب تو اچھا یہ جھلک دیکھیے گا. حضرت سیدنا وہاں نانا میں نظر آ رہی ہے اور یہاں نواسے میں حضرت حسین کے پاس نظر آ رہی ہے. حسین کو بھی بار بار خط بھیجا گیا تب کربلا گئے ہیں. فوراً نہیں گئے آپ کربلا، بار بار بھیجا گیا، بار بار بھیجا گیا تب جا کر کے. خیر، سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بار بار ٹارچر کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا، مشورہ کیا، اور صحابہ کرام 313 صحابہ کرام، بہت سارے لوگ ایسے تھے میں باہر کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، وہ سب ادھر نہیں جائیں. بس ایک پتہ 313 نہتے صحابہ، سب نے ایک زبان سے کہا. محسوس کیجئے گا خدا کی قسم اور اپنی کوالٹی سمجھئے کہ آپ کتنی بیسٹ کوالٹی ہیں اللہ کی مخلوق میں. کنتم خیر امت کا نعرہ مت لگائیے، محسوس کیجئے کہ واقعی نبی کے صدقے میں آپ کو کیا احساس ملا ہے، کیا عزت ملی ہے. اس وقت صحابہ کرام سے جب پوچھا کہ تم لوگ اپنے بال بچے آل اولاد سب کو چھوڑ کر کے آئے ہو، اگر تم لوگ بخوشی آئے ہو تب تو ٹھیک ہے، اور اگر بادل ناخواستہ آئے ہو تو میری دل کی خوشی کے ساتھ اجازت ہے کہ تم اپنے بال بچوں کے ساتھ رکھ سکتے ہو، مت آؤ. تو اس وقت خدا کی قسم بخاری شریف میں آپ دیکھیں گے تو ایک جملہ تھا، یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں. نوٹ کریں جملہ، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں. قالو، جن لوگوں نے یہ کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ،
کہ آپ جائیے اور آپ اپنے رب کے ساتھ جائیے اور دونوں مل کر لڑائی کیجیے اپوزیشن سے، قوم جبارین سے، اور ہم لوگ بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں۔ نہیں، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم تو وہ پروانے ہیں کہ جہاں شمع رہے گا ہم وہیں رہیں گے۔ ہم قوم موسیٰ کی طرح بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت سلمان کی روایت میں آپ کو بتاؤں اور دیگر کتابوں میں بھی یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ نے سمندر میں چھلانگ لگا دیا ہے اور سمندر میں بھی داخل ہو گئے، خدا کی قسم ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ سمندر کی گہرائی کیا ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے میرا حبیب جا رہا ہے، ہم آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں۔ یہ ہے محمد عربی کی محبت اور یہ ہے پوائنٹ آف کامیابی۔ محمد عربی کو جب یہ کہا بہت خوش ہوئے اور دل کی گہرائیوں سے محمد عربی نے دعا کی اور کہا، جب رات ہوئی بدر کی تو کہا تم لوگ سو جاؤ، دوسرے دن جو جنگ ہونے والی ہے تو رات ہے، تم لوگ سو جاؤ۔ محمد عربی میدان میں تشریف لے جاتے ہیں اور جانے کے بعد کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، میں ایک دعا بتا دے رہا ہوں، سمجھیے گا، خدا کی قسم اس دعا کے وسیلے سے دعا کیجئے، اسلام کامیاب ہوگا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ تو نے ہم سے وعدہ لیا ہے نا، اب آپ غور کیجئے، اس وعدے کا تذکرہ کہیں کبھی نہیں کیا، اسی وقت کر رہے ہیں، اللہ تیرا وعدہ سچا، تیرا عہد سچا، تیری بات سچی ہے، لیکن تو نے ہم سے ایک وعدہ لیا ہے، پروردگار آج وقت آ گیا ہے اس وعدے کو پورا کرنے کا، بھیج مدد کی فرشتے، بھیج مدد کے لوازمات، بھیج، اس طرح سے جملہ بول رہے ہیں۔ اور بولتے بولتے حضرت عمر فاروق کی آنکھ کھل جاتی ہے، حضرت عمر فاروق دیکھنے لگتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کیا، آپ بڑے کام بڑے جل قدر اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نبی اس طرح کر رہے تھے تو آپ کی چادر مبارک اور آپ کی پوری چادر جو ہے گر جا رہے تھے، تو عمر فاروق بار بار آ کر کے کہہ یا رسول اللہ ایسا، تو آپ حضور علیہ السلام نے اس میں ایک اور جملہ کہا تھا، اے اللہ اگر یہ نہت تھے تو دیکھ رہا، جان رہا، لیکن میرے اوپر بھروسے نے اسے یہاں تک لا دیا، پروردگار تیرے حبیب کی عظمتوں کا واسطہ، تیرے حبیب پر بھروسہ کر کے یہ آئے ہیں، مولا اگر یہ پہلے ہی راؤنڈ میں شکست کھا گئے تو لن تعبد ابدا، زمین پر کوئی پھر عبادت کرنے والا بچے گا نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں اسی دعا، ہے ہمت آپ کو، اللہ پاک کے بندو آپ عبادت کرو بس، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا وہ علم غیب ہے، وہ معرفت ربانی کی کمال ہے کہ محمد عربی کہہ رہے ہیں، اللہ اگر تو نے اسے شکست دے دیا تو کبھی بھی تیری کوئی عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ حکمت یہی تھی کہ یہ پہلا راؤنڈ ہے، پہلے راؤنڈ میں اگر ناکام ہو گئے تو سیکنڈ اور تھرڈ وغیرہ راؤنڈ میں جانے کے لیے کترائیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس طرح کامیاب ہوئی۔ کیا اب دیکھا آپ نے بدر کا جب میدان برپا ہوا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ نہیں، صحابہ کے پاس بھی کچھ نہیں، لیکن اپوزیشن کی گردنیں کٹ رہی ہیں آٹومیٹک، وہ بھاگ رہے ہیں آٹومیٹک۔ اب سورہ طور سے پہلے سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ قرآن پاک ہے، سورہ قمر کی آیت کریمہ، ان قریب شکست سے دو چار ہوں گے اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ مصطفیٰ یہ آیت کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ بھاگ بھی رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، کون ان کو مار رہا، کون ان کو مار رہا؟ مصطفیٰ جان رحمت مسکرا رہے ہیں۔ قرآن کس مسکراہٹ کی نقل فرماتا ہے، لقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون۔ یاد کرو جب بدر کے میدان میں پروردگار عالم نے خصوصی رحم و کرم کا انتظام اس طرح فرمایا، مدد کا انتظام اس طرح فرمایا کہ پہلے راؤنڈ میں اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو بھیج کر کے اپوزیشن کو زیر کرنا چاہا، اور دوسرے راؤنڈ میں بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اور مسومین کی تفصیل تھوڑی کر رہا ہوں، اور پھر دوسرے راؤنڈ میں 5000 فرشتے کو بھیجا، جس ایک ایک فرشتے کی یہ ذمہ داری تھی کہ فلاں کو تو مارنا، فلاں کو تو مارنا، تو جہاں جہاں علامت پا رہے تھے وہ فرشتے اسی کو مار رہے تھے جا کر کے۔ 70 کو مارا اور 70 شہید بھی کیے گئے، اور ان شہیدوں 70 قید بھی کیے گئے، 70 قید کیے، اور ان قیدیوں میں ایک قیدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس چچا حضرت عباس بھی ہیں۔ اب عمر فاروق تھوڑی سی آ جائے گا، دیکھیے حضرت عباس بھی ہیں، جب آئے گئے وہ جنگ جیتی جا چکی ہے، جنگ جیتنے کا صرف راز ہے محمد عربی پر بھروسہ۔ یہ اللہ پاک نے بھی اسی بھروسے کے کمال کی بنیاد پر فرشتوں کو کا نزول کیا ہے۔ دھیان دیجیے گا، محمد عربی کا بھروسہ قوم موسیٰ کی طرح ہم نہیں ہیں، گویا ہم پر بھروسہ کیجئے، ہم آپ کو دغا نہیں دیں گے، یہ بھروسہ ہے۔ نوٹ کیجیے گا،
مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے لائے گئے اور انہیں حضرت عباس بھی قیدی بنا کر لائے گئے جو سگے چچا ہے حضرت عباس کو کہا جاتا ہے. مشورہ لیتے ہیں محمد عربی کیا کرنا چاہیے قیدیوں کے ساتھ. ابو بکر صدیق اور محمد عربی کی ایک رائے تھی کہ ان کو فدیہ دے کر کے چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر فاروق کی رائے یہ تھی نہیں انہیں قتل کر دیا ہے, سب کو قتل کر دیا جائے تاکہ دوسرے راؤنڈ میں یہ موقع نہ تلاشے اور ان کو پھر موقع نہ ملے کہ ارے ہم کو تو پیسہ دے کر کے معافی مل ہی جاتی ہے چلو. تو حضرت عمر فاروق کی یہ رائے کو خدا نے اتنا پسند کیا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 67 میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و فرماتا ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. یعنی آیت اتری حضرت عمر فاروق کی شان میں, شان عمر فاروق میں اتری کہ عمر فاروق ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن محمد عربی اور ابو بکر کی بھی رائے اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کا جب اعلان کیا تو حضرت عباس کو بلایا, چچا آپ بھی فدیہ دے دیجئے. کہا بیٹے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, بس آپ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور عظمت سمجھیے گا بس. پھر روزہ کی فضیلت دیکھیے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے, سچ صحیح بول رہے ہیں, ارے صحیح بول رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. 2-3 مرتبہ بولنے کے بعد مسند کی اب روایت سے, مسند احمد کی روایت بڑی اوتھینٹک روایت ہے. نبی فرماتے ہیں آپ اور چچی جب آ رہے تھے تو چچی سے بیوی سے ایک تھیلی دیا تھا آپ نے بیوی کو اور یہ کہا تھا اے بیوی کون بھی نہیں جانتا میں اور تو جانتی, بس اولاد بھی نہیں جانتی میں اور تو جانتی, اگر جنگ جیت کر آئے تو پھر ہم اچھے سے کھائے پیئیں گے, نہیں تو تو اپنی زندگی بسر کر لینا. وہ تھیلی کہاں ہے؟ تھوڑا سی محظوظ ہو کر کے ایک دم بولیا وہ تھیلی کہاں ہے؟ تو نبی پاک نے جب جملہ کہا تو اب حضرت عباس قیدی کیا, اب تو مصطفیٰ کے قیدی بننے والے. حضرت عباس کہتے ہیں لیس بینی وہ بین زوجتی, میرے اور میرے بیوی کے درمیان تو کوئی تیسرا شخص تھا ہی نہیں. واقعی تو سچا نبی ہے, کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے, وہ امت سے باخبر ہوا کرتا ہے, اور یہ بات میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اور جانتا ہے تو نبی ہی جان سکتا ہے. اس لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ارے قیدی بنا, جو کرنا ہے بعد میں کرنا, پہلے ایمان کی قید سے تو مقید کر لے. ایمان لے آتے ہیں, علم غیب کے اعتراف نے ایمان کی دولت عطا فرما دیا. علم غیب کے اعتراف نے, اقرار نے. سوچو پیارے, تم مومن اور مسلمان ہو کر کے انکار کرتے ہو, کہاں چلے جا رہے ہو؟ وہ کافر ہو کر اقرار کر کے ایمان لا رہے ہیں, علم غیب کا اقرار کر کے ایمان لے رہا. اور آج لوگ مسلمان ہو کر علم غیب کا انکار کرتے, یہ نہیں معلوم وہ نہیں معلوم. ارے گھر کے پرسنل جو بیوی سے بات کر کے آئے تھے وہ محمد عربی سے نہیں چھپا ہوا ہے, تو تمہارے اعمال کیا چھپے رہے ہیں؟ جبکہ ڈکلیئر کر دیا تھا حضرت عباس نے کہ میرے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ بھی جملہ کہہ دیا تھا باضابطہ, مسند کی عبارت سنیے, کہہ دیا تھا. کہنا یہ ایک تو پس منظر یہ تھا عظمت رسالت, اعتماد رسالت, بھروسے رسالت نے بدر کا عروج دیا, بدر میں عروج دیا عمر فاروق نے. دوسرے دن محمد عربی جتنے لوگ وہ لوگ مارے گئے تھے کفار, ان مارے ہوں کو قلیب بدر میں ایک کھنڈر میں ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تھا. محمد عربی جاتے ہیں اور جانے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے لوگو, تمہارے رب نے وعدہ سچا کیا ہے یا ہم نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اپنے رب کے حوالے سے ہمارے رب کا وعدہ سچا ہے. یہ جملہ بول رہے تھے وہ سارے کفار قبر والوں سے, سارے کفار قبر والے سے ایک ہی میں جو ڈال دیے گئے تھے. تو عمر فاروق پیچھے سے آ کر ہاتھ پکڑتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ یہ مردے ہیں, یہ مردے سے بات کر رہے ہیں آپ. بخاری شریف کا جملہ سنیے, باب بدر میں بخاری شریف میں کہتے ہیں اے عمر ما انتم باسمع لما اقول منہم, میں جو کہہ رہا ہوں یہ تم سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں, تم سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں. بدر کا پس منظر سمجھو, عظمت رسالت کی کٹیگری کو محسوس کرو. عمر فاروق نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ سن رہے, وہ جان رہے تھے. رسول پاک جو کہتے ہیں وہ سچ ہے, سچ ہے. کفار کو مصطفیٰ سنا رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں پیش کرنے کی بنیاد پر کہ عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں. بس یہ ہے کہ یہ کفار ہے, میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے. کیا نہیں تمہیں معلوم ہوا کہ جب کفار مردے سن سکتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے, تو مومن
گے وہ سنیں گے بھی اور جواب بھی دیں گے. یہ عقیدہ نہیں ملا؟ نہیں ملا تو عمر فاروق کے اس پس منظر میں مصطفیٰ نے کیوں کہا کہ ہاں یہ تم سے زیادہ سنتے؟ کیا عمر فاروق سے زیادہ سن رہے تھے؟ عمر فاروق تو صحابہ کرام کی جلیل القدر ہستیوں میں خلفائے راشدین کی کیٹیگری میں ہے، اولیاء اللہ کی بنیادوں میں سے، اولیاء اللہ کی بنیادوں میں سے. اور سینکڑوں حدیثیں اور قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کے بندے سنتے ہیں، سماعتیں کرتے ہیں. کہنا یہ ہے کہ بدر کے جو پس منظر ہیں اگر غور کریں تو پورے عقائد حقہ کی ترجمانی ایک جنگ میں نظر آتی ہے. اس میں اختیارات مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ، تصرفات مصطفیٰ، محبوبان الہ کی عظمتیں، ساری چیزیں اس کے اندر نظر آتی ہیں. لیکن لوگ صرف جنگ کا نام دے کر کے اس کو پیش کرتے. نہیں، جنگ وہ لڑائی کے لیے نہیں. ارے سن، وہ مصطفیٰ جو خدیجہ کے بستر پر ہوتے جبرائیل کو مولا بھیج کر سلام پیش کرتا تھا، گھر میں بستر عائشہ پر ہوتے تھے اور رب العالمین سلام پیش کرے، ارے گھر میں بیٹھے رہتے اور دعا کر دیتے، اے اللہ اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا دے. خدا کی قسم ان کی دعا رد نہیں ہوتی. وہ محمد عربی محبوب کائنات ہے، لیکن بدر میں گئے وہ جنگ کے لیے نہیں گئے، اپنی عظمتوں کو منوانے کے لیے گئے، عظمتوں کا اظہار کرنے کے لیے گئے. دیکھ، سچا پکا اللہ کا محبوب بندہ وہ ہوتا ہے جو گھر میں بیٹھا نہ رہے، آئے میدان میں اور رب کو اچھی طرح منانے کی کوشش کرے. بدر کا یہ تصور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ پیارے، اسلام کی خاطر جو تم سے ہو سکے کرو. اور اسلام میں ڈیفینس ہے، فکری طور پر، کتابی طور پر، لسانی طور پر، قلبی طور پر، ذہنی طور پر. اور آج کی تاریخ میں اگر آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے پس منظر وغیرہ کے اعتبار سے یونٹی نہیں دکھایا تو پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستان ہو، بدل ڈالو اپنی فکروں کو، بدل ڈالو اپنی سوچ کو. اور جب صحابہ جس کی عظمتوں کا اعلان رب العالمین نے کیا، نبی نے کیا، تمہارے بیس آف ایمان بنا دیے گئے، وہ صحابہ کرام جب کامیاب ہوئے نبی پر بھروسہ کر کے، تو آج تمہیں بھی کامیابی اگر چاہیے محمد عربی پر بھروسہ کرو، بزرگوں پر انگلی اٹھانا بند کرو. یہی تمہاری کامیابی کا راز ہے. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے، ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، عبادتوں کو قبول فرمائے، گھر بار میں اعلی اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، شریعت حقہ کا ماحول قائم فرمائے. جو کوئی بھی اسلام پر اور مسلمانوں پر روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں پروردگار ان سے مسلمان اور اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے سنویدھان کی حفاظت فرما، ہمارے قانون کی حفاظت فرما، انڈیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. عطائے رسول کے کرم سے، ان کے قدم مبارک کی برکتوں سے اسلام کی حفاظت فرما. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. جو